جنرل حمید گل کے صاحبزادے اور تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین عبداللہ گل موجودہ سیاسی صورتحال پر کیا رائے رکھتے ہیں اور عمران خان کی کون سی غلطیاں ان کے اقتدار کے خاتمے کی وجہ بنیں؟ بھٹو صاحب نے بھی اپنے آخری ایام میں ایک خط لہرایا تھا، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت تو اب آپ جو ہے وہ اپنی سیاست کے لیے ملک کو رونتے رہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ پاکستان کی ماہ ناز شخصیت ہیں، کیونکہ ان کے والد جو ہیں ان کے بہت سارے ایسے جملے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی جو دھوم ہے وہ پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کی جتنی بھی سیاست چل رہی ہے، جو بھی چل رہا ہے، اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے۔ عبداللہ گل صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مصروف ٹائم میں ہمیں تھوڑا سا وقت دیا۔ سر، یہ سیاست کیا چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہے چلے گئے ہیں، ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ سیاست کدھر چل رہی ہے؟ ملک میں ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ ہر کوئی تذبذب کا شکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیاست کہاں چل رہی ہے؟ سیاست مفادات کی چل رہی ہے، ہر جگہ چل رہی ہے، اور اس طرف بھی چل رہی ہے اور اس طرف بھی چل رہی ہے۔ میں تو سب سے بڑا مجھے عمران خان صاحب سے گلہ یہی ہے، عمران خان صاحب آپ نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کو زندہ کر دیا، کمال کیا۔ لوگ ان کی تو فاتحہ پڑھ چکے تھے، ان کا تو سالانہ بھی کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے ان کو موقع دیا۔ آپ نے بھائی اگر سازش تھی تو بزدار صاحب کے خلاف بھی سازش تھی، اور کیا جو بائیڈن صاحب کی سیٹ جو تھی وہ خطرے میں پڑ گئی تھی بزدار صاحب کی وجہ سے؟ نہ کریں نا ایسا۔ یہ بھٹو صاحب نے بھی اپنے آخری ایام میں ایک خط لہرایا تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ غیر ملکی سازش تھی، نمبر 1، تو جوڈیشل کمیشن 7 مارچ سے لے کے 10 اپریل تک حکومت تو ان کی تھی، بنایا کیوں نہیں؟ پارلیمانی کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ ایف آئی اے، آئی بی، پولیس کی انکوائری کیوں نہیں کروائی گئی؟ سول کیس کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور تو اور کم از کم امریکہ کا ایک سفارتکار ہی باہر نکال دیتے۔ وہ یہ تو ان کا اختیار تھا نا جی۔ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت تو اب آپ جو ہے وہ اپنی سیاست کے لیے ملک کو رونتے رہ رہے ہیں۔ جو قومی لیڈر ہوتے ہیں وہ قوموں کو اتحاد کی لڑی میں پروتے ہیں، اور جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کی اجارہ داری قائم رہے۔ یہ ان کی سیاسی شکارگاہیں ہیں، اور اپنی اپنی شکارگاہ کے اندر یہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ الیکشن اب کروا لیں، الیکشن کرنے کے بعد ٹھیک ہے، اگر 100 کی 100 سیٹیں جو ہے وہ نہ ہی عمران خان صاحب کے پاس، تو وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو الیکشن میں مانتا نہیں ہوں۔ دوسری طرف کیا پی ڈی ایم ریالٹی نہیں ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کے جلسے ہم سے چھپے میں ہیں؟ کیا جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نے، چلو آپ کی طرح 10 لاکھ نہیں لیکن 2 لاکھ تو وہ بھی لے آتے ہیں نا، تو وہ 2 لاکھ اگر وہ نہ مانے پھر تو ملک کس طرف جائے گا؟ ہماری وفاداریاں جو ہیں وہ نظریات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمیں قائد کا پاکستان چاہیے ہے، ایک مضبوط پاکستان چاہیے، ایک پاکستان چاہیے۔ آپ جو ہے ریاست مدینہ بنانے کے لیے نکلے تھے، کیا سود کے لیے آپ نے کم از کم ایک بل آپ نکال لیتے؟ پاس ہونا نہ ہونا اور بات ہے، آپ نے کیا یہ؟ آپ نے جو کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ سارے کرپٹ اور ایسے عناصر کے خلاف جو ہے وہ، یہی نعرہ تھا نا، اور یہ بڑا اٹریکٹیو نعرہ تھا، اور میں اس میں ان کے ساتھ تھا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پیکا کا قانون آتا ہے، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر جزا اور سزا ہو جائے گی۔ کیا ایسا قانون کرپٹ کے ساتھ بنایا؟ کرپٹ کے لیے بنایا؟ کیوں نہیں بنایا؟ کس نے بنانا تھا؟ کیا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے ہمیں نکال دیا گیا اس وقت؟ نہیں۔ کیا موسٹ فیورٹ نیشن کا ہمیں جو ہے خطاب دے دیا گیا؟ نہیں۔ کیا ہمیں جو ہے وہ نیوکلیئر کلب کے اندر ممبرشپ مل گئی؟ نہیں۔ کیا ہمارے قرضے ختم ہو گئے؟ نہیں۔ تو حضور بتائیں مجھے کہ ورلڈ کپ کیا جیتا ہے؟ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں نا، میں تاکہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بھارت کو سلامتی کونسل کا رکن بنانے کے لیے، یو این سیکیورٹی کونسل کا رکن بنانے کے لیے پاکستان اس کے حق میں ووٹ دیتا ہے۔ وہ کشمیر ضم کر کے بیٹھے ہیں، وہ آبرو ریزی کر رہے ہیں، وہ 16,500 عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی کر چکے، وہ ہزاروں لوگوں کو شہید کر چکے، وہ ہزاروں لوگوں کو 60,000 کے قریب لوگوں کو دیگر جیلوں میں، تہاڑ اور دیگر جیلوں کے اندر انہوں نے ڈال دیا۔ آپ ان کے جو ہے ابھی نندن کو آپ واپس کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے جس قسم کی ابھی جو نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو
مغرب کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں اور آئے دن جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور وہاں پرتشدد واقعات سیاسی جو وابستگیوں کی بنیاد کے اوپر پیش آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہیں کیا ہے؟ میں غیر ملکی سفیروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بہت ہے, رابطہ ہے ان کے ساتھ, اور کیونکہ تھنک ٹینک چلاتا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مغرب نے تو کچھ اور ہی پلان بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ تو کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ملک والوں کو جو ہے وہ اپنا ملک بدر نہ کر دیں. نواز شریف صاحب کو 10 سال کا پاسپورٹ دے دیا گیا ہے. جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید سعودی عرب جائیں گے, وہاں سے پھر ان کو پاکستان لایا جائے گا. نواز شریف صاحب اس ساری گیم میں کہاں فٹ ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلطی ہے. شہباز شریف صاحب ان سے بہت بہتر پرفارم کرتے رہے اور پنجاب کے اندر ان کی پرفارمنس کی وجہ سے جو کچھ ہوا, نواز شریف صاحب کے آنے سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پی ڈی ایم مل کے جا رہی ہے سعودی عرب, یہ کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ سعودی عرب سے کوئی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر یہ آئل لینا چاہتے ہیں, تاکہ پاکستان میں ان کو معلوم ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی کیونکہ شرط بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے فیول کی سبسڈی نہ ختم کی تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھانے کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑا ریزن ہے. پھر شریف خاندان کا ایک ذاتی مراسم ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے کوئی قرض وغیرہ کا بھی سلسلہ جو ہے وہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے علاوہ بھی سعودی عرب سے شاید کچھ مل سکے, جو پہلے بھی عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی ملا, اس سے پہلے والی حکومتوں کو بھی ملا, تو مشرف صاحب کو بھی ملا. آخری سوال جو میں ایک چاہوں گا کہ آپ ہماری جو ینگسٹرز ہیں, جو کیونکہ آپ خود بھی ماشاءاللہ سے ان میں کافی ایکٹیو ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ سامنے لے کر؟ میں یہ کہوں گا کہ there is no greater glory than to fight fearful odds for the honor of your country and the glory of God. پاکستان جو ہے وہ ایک عظیم تحفہ ہے, خدا را اس کی عزت کریں, اس سے پیار کریں. یاد رکھیں ایک ماں آپ کو اپنی کوکھ میں جو ہے وہ 9 مہینے رکھتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں میں آپ کے لیے جنت عطا کر دی. دوسری ماں جس پہ آپ تاحیات مرنے کے بعد اس کی کوکھ میں رہیں گے, کیا اس ماں کی آبرو ریزی برداشت کر سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے میرا پاکستان عظیم ہے اور عظیم تر بنے گا. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ ہمارا پاکستان عظیم ہے اور عظیم تر بنے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے دیں گے اجازت. اللہ حافظ.